یعنی کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. یہ زندگی میں نے جی ہے، محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اور تو سمجھتا ہے میں تجھ سے ناراض ہوں. باپ کبھی بھی اپنے بیٹے سے ناراض نہیں ہوتا. ماں کبھی بھی اپنی بیٹی یا بیٹے سے ناراض نہیں ہوتی. ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ بس میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو، ان کا فیوچر اچھا ہو، اسی لیے وہ سمجھاتے ہیں اور ہمیں وہ بات بری لگ جاتی ہے. کوئی نہیں، آج سے انشاءاللہ ماں باپ کو ستائیں گے نہیں، ماں باپ کو تنگ نہیں کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آج پہلی بار آپ جا کے اپنے ماں باپ کے قدم چومو. ہو سکتا ہے آج پہلی مرتبہ آج ماں باپ کے پاس جا کے ان کے ہاتھ چومو، تو ماں باپ کو کتنا اچھا لگے گا کہ آج میرا بیٹا، آج میری بیٹی آئی ہے صحیح راستے پر. آج آپ کو بھی عجیب لگے گا. آپ جب پہلی مرتبہ نہ ہاتھ چومو گے تو آپ کو بھی تھوڑا عجیب لگے گا، لیکن کر لینا، پھر دیکھنا کہ آپ کی زندگی میں کیسے ساری چیزیں بہترین بنتی ہوئی نظر آئیں. ہاں، زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا، ایک حدیث پاک ہے کہ فرما بردار بیٹا جب محبت کی نگاہ سے والدین کی طرف دیکھتا ہے تو خداوند تعالی اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ حج کرنے جائیں، اب یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کا حج قبول ہوگا کہ نہیں قبول ہوگا. آپ عمرہ کرنے جائیں، یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کا عمرہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ ماں باپ کی طرف دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. تو کتنی عظیم نعمت ہے ماں باپ. اور رمضان شریف کے مہینے میں تو پھر بار بار دیکھو، بار بار دیکھو اور بار بار حج مقبول کا ثواب لے لو ہیں. اور اس عطا میں ہرگز کمی نہیں کرتا. گویا والدین کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالنا بھی افضل ترین عبادت ہے. اور ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دن بھرے میں کئی بار ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھوں تو حضور نے فرمایا کہ جتنی بار دیکھو گے اتنی بار تمہیں حج مقبول کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. آپ کیا کر رہے ہیں ہم کو کہ جب ماں باپ ہمارے پاس ہیں، اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہم ثواب کمانے کی بجائے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. ہماری دعائیں قبول کرنے کا راز بھی ہمارے ماں باپ کے پاس ہے. ہمیں ثواب کا حقدار بنانے والے ہمارے ماں باپ ہیں. تو ہم اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، ماں باپ کو راضی کر لیں، اللہ اور رسول راضی ہو جائیں گے. ماں باپ کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے. اگر ماں باپ راضی ہیں تو پھر زندگی بھی آسان ہے، دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے جتنی مرتبہ ہو سکے دیکھو، اس لیے کیونکہ جتنی مرتبہ آپ محبت کی نگاہ سے دیکھو گے ماں باپ کو اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا. اور کون سا ثواب؟ حج مقبول کا ثواب. اچھا، ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
فرمایا کیا تیری والدہ باحیات ہے؟ جواب دیا جی ہاں۔ ارشاد ہوا جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں، اپنی والدہ کی خدمت کرو کہ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی کچھ دن پہلے جو بیان کیا تھا اس میں بتایا بھی تھا کہ کتنا اونچا مقام ہے ماں باپ کا، جس کی ماں زندہ ہے والد زندہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ماں کو دوسرے بھائی کے پاس چھوڑ دو کہ آج تمہارے پاس ماں کھائے گی۔ یہ بہت چلتا ہے کیا کہ اگر 4 بیٹے ہیں تو ماں باپ کو بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں کہ آج والد آپ کے گھر کھائیں گے، والدہ آپ کے گھر کھائیں گی، کل تمہارے گھر کھائیں گے، پرسوں ہمارے گھر کھائیں گے۔ بھئی جب آپ چھوٹے ہوتے ہو آپ کے والدین آپ کو ہر جگہ جہاں بھی جاتے ہیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، جاتے کہ نہیں جاتے؟ ساری چیزوں میں آپ کو ساتھ رکھتے ہیں، گھر ہو تو آپ کو ساتھ رکھتے ہیں، رشتہ داری میں جا رہے ہیں تب آپ کو ساتھ رکھتے ہیں، کہیں شاپنگ کو جا رہے ہیں تو آپ کو ساتھ رکھتے ہیں۔ پھر یہ طریقہ آپ نے کیوں بدل دیا؟ جب چھوٹے تھے تو آپ کو ضرورت تھی ماں باپ کی، جب آپ جوان ہو گئے، آپ بڑے ہو گئے، ماں باپ کو کس کی ضرورت ہے؟ آپ کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے اپنے ماں باپ کو ہی تقسیم کر دیا، اپنے ماں باپ کو ہی الگ کر دیا، جبکہ یہ 2 لوگوں کو ایک ساتھ رہنا تھا، بڑھاپا آسانی سے گزارنا تھا، بڑھاپے کی زندگی آسانی سے گزارنی تھی۔ اب آپ نے تقسیم کر دیا کہ والدہ ادھر رہیں گی، والد ادھر رہیں گے۔ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ آپ دنیا میں ہی اپنی جہنم بنا رہے ہیں اس طریقے سے کام کر کے۔ یاد رکھیں، ماں باپ کو کبھی بھی ان سے الگ نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے آپ ان کو الگ کر دے رہے ہیں اور یہ اس پر قید لگا دے رہے ہیں کہ آج ان کے گھر، آج ان کے گھر، آج ان کے گھر، یعنی 4-5 بھائی ہیں تو 4 میں بانٹ دیا۔ یار تمہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، شرم کرو کہ آپ کس طریقے کے آدمی ہو، کس طریقے کے آپ نے یہ قید لگائی ہوئی ہے۔ آپ کو تو یہ چاہیے کہ ہمارے ماں باپ ہے نا، ہمارے ماں باپ کو اختیار دے دوں کہ آپ چاہو تو ہمارے گھر کھاؤ، چاہو تو بھائی کے گھر کھاؤ، چاہو تو اس بھائی کے گھر کھاؤ۔ بھائی ان کا اختیار ہے، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم ان پر قید لگا دو کہ نہیں 5 دن میرے گھر، 5 دن ان کے گھر۔ یاد رکھو تمہاری دنیا بھی اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یقین جانو روزے کی حالت میں بیٹھا ہوں اور میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں اگر اس طریقے سے تم نے قیدیں لگائیں اور ماں باپ کو بٹوارا کیا تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی اور تم بربادیوں کی دہلیز پر ہوگے اگر ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے۔ یاد رکھو ماں باپ کو اختیار دو، والدین کو پورا پاور دو، کیونکہ اب انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ چھوٹے پر آپ کو ان کی ضرورت تھی اور اب آپ بڑے ہو گئے، اب آپ شادی شدہ ہو گئے، اب آپ بچے والے ہو گئے، آپ بھی باپ ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو برتاؤ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہو وہی برتاؤ آپ کے بچے آپ کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی جگہ دیکھی نہیں جہاں میں گیا نہیں اور کوئی ایسا شخص دیکھا نہیں کہ جس نے کسی کے ساتھ
برا کیا ہو اس کے ساتھ برا ہوا نہ ہو۔ آج اگر والدین کے ساتھ آپ برا کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی برا ہوگا، آپ کے بچے آپ کے ساتھ برا کریں گے۔ یاد رکھیں، یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے چلیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کو پورا پاور دو، ماں باپ کو اتھارٹی دو کہ وہ جہاں چاہیں وہاں جائیں، جہاں چاہیں وہاں کھائیں اور جہاں چاہیں وہاں رہیں۔ جب ان کو پورا پاور ہوگا تو انہیں بھی اچھا لگے گا، اور جب وہ خوش ہوں گے تو پھر اپنے بچوں کو دعائیں دیں گے، اور جب بچوں کو دعائیں دیں گے تو وہ بچے، ان کو کوئی نیچا گرانے والا موجود ہی نہیں ہے۔ دنیا ایک طرف ہو جائے، وہ بچے ایک طرف ہو جائیں، ان کے والدین اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں تو کوئی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یاد رکھیں، اتنی میری بات نوٹ کر لیں۔ ہاں، اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی اپنی کہ مقدس، معطر، مکرم، محترم اس مہینے کے بارے میں، کہ اس کا احترام سب پر لازم ہے۔ خداوند تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دین میں بڑی سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے، مگر ساتھ ہی یہ سہولت بھی عطا فرمائی ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتیں روزہ چھوڑنے کی مجاز ہیں۔ بچہ بھی روزہ کی فرضیت سے مستثنی ہے۔ بیمار، کمزور اور مسافر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت رکھتے ہیں۔ یعنی کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ روزہ نہیں رکھے گا، لیکن اگر کمزوری ٹھیک ہو گئی اور وہ صحیح ہو گیا، رمضان نکل گئے، تو وہ روزوں کی قضا کرے گا۔ لیکن دوسرے عاقل اور بالغ صحت مند لوگوں کو روزے ضرور رکھنے چاہیے، اور اگر اپنی کوتاہی کی بدولت روزے نہ رکھیں تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم رمضان شریف کا احترام ضرور کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگ صحیح و سالم ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، لیکن روزہ نہیں ہوتے اور روزے داروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر کسی نے روزہ رکھ لیا، ان کے دوستوں میں سے کسی نے رکھ لیا، چلو ٹھیک ہے، کوئی 300 روزہ نہیں رکھتا ہے، اس نے سوچا کہ چلو بھائی 15-20، حالانکہ معاف نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، بات بتا رہا ہوں، اس نے سوچا چلو میں روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس نے ایک روزہ رکھ لیا۔ اب اس کے ساتھ والا ہے، وہ اس کو چڑھا رہا ہے کہ یار آپ بھی روزہ ہو، اچھا آپ بھی روزے سے ہو، آپ نے روزہ رکھا ہے، مطلب اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کو چڑھاتے ہیں۔ تو یہ کتنا غلط بات ہے کہ آپ تو خود نہیں رکھتے اور آپ دوسرے کو چڑھا رہے ہو۔ ایسے ہی کچھ لوگ نماز خود نہیں پڑھتے لیکن دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، دوسروں پر جو ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ ایسے ہی جو نئے نئے نمازی بنتے ہیں تو وہ دوسروں میں جا کے خوب کہتے ہیں میں تو نماز پڑھنے گیا تھا اور میں نمازی ہوں، تم نمازی نہیں ہو، دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی اپنی نماز کا دکھاوا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے روزے کا دکھاوا کرتے ہیں۔